أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما رواں بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں کس نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں سے 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔
اس پر موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے۔ ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہودی اور نصرانی ان کا جو اپنا کردار تھا اپنے بارے میں، اس کے بارے میں بتلایا کہ یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ اللہ کے بیٹے خاص طور سے یہودی جو تھے وہ اسی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چوزن پیپل ہیں، اور عیسائیوں کا بھی وہی دعویٰ ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی تردید میں کہ اگر بات یہ ہے کہ تم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہو تو تمہیں وہ سزا کیوں دیتا رہا ہے؟ یعنی تمہاری تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ تمہیں مختلف اوقات میں بڑی سخت سزائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم بھی اسی طرح سے انسان ہو کہ جس طرح سے دوسرے اور لوگ ہیں، تمہارے اپنی کوئی انفرادیت نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اس لیے کہ پورے آسمان زمین کی بادشاہت اسی کی ہے۔ اس کے بعد انہیں دعوت دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی، اور یہ کہا گیا کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد جبکہ رسولوں کی آمد بند تھی، تو یہ 570 اور 600 سال کا عرصہ ہے یا فترہ اسے کہا جاتا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے۔ تو اتنے لمبے عرصے کے بعد اب ہمارا رسول آ گیا ہے، اس لیے کہ کل تم خدا سے یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارت سنانے والا یا انذار کرنے والا ڈرانے والا جو ہے وہ آیا ہی نہیں۔ تو لو اب وہ بشیر اور نذیر آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی جو نافرمانی ہے خاص طور سے یہودیوں کی، اس سلسلے میں ایک تاریخی واقعہ جو بیان کیا گیا، اگرچہ اس سلسلے میں اشارہ پہلے بھی سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، کہ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے برادران قوم، تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر اس نے کی ہے، تمہیں بڑی نعمتوں سے بڑے احسانات سے نوازا ہے، کہ اس نے تمہارے اندر انبیاء مبعوث فرمائے، تمہیں بادشاہت عطا کی، تمہیں بہت سارے لوگوں کو بادشاہ بنایا، اس کو یاد کرو۔ تو واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ ایک طرف تو ان کو بڑا منصب یہ حاصل تھا کہ بے شمار انبیاء کرام ان کے درمیان آئے، ساتھ ہی ساتھ انہیں دنیاوی سیاسی اقتدار بھی حاصل ہوا، اور فرمایا کہ تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، یعنی اللہ کے احسانات تمہارے لیے بہت زیادہ ہیں بنسبت دوسرے لوگوں کی۔ تو کسی کا حوالہ دے کر انہوں نے کہا کہ تو ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ سرزمین مقدس سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے، اور اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اس سرزمین میں تم داخل ہو جاؤ اور پیچھے نہ پلٹو ورنہ ناکام رہو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ اس میں تو بڑے زوراور لوگ، بڑے جھگڑے اور تندرست لوگ رہتے ہیں، تو قومن جبارین سے مراد عمالقہ ہیں۔ عمالقہ ان کا نام پڑ گیا تھا۔ املاک حقیقت میں عربی زبان بولتے ہیں بڑے لمبے تڑنے انسان، کوئی لمبا تڑنا، تو پوری کی پوری قوم ہی اسی طرح کی تھی، لمبے تڑنگے لوگوں کی۔ تو ان کا اس قوم کا عمالقہ ہی نام پڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں بڑے ہی زوراور قسم کے لوگ ہیں، ہم تو وہاں پہ نہیں جائیں گے، اس سرزمین میں داخل ہونے والے نہیں جب تک کہ وہاں سے نہ نکل جائیں، جب نکل جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم داخل ہوں گے۔ تو انہی ڈرپوک لوگوں میں سے دو شخص تھے، قال رجلان من الذین یخافون، الذین یخافون جو لوگ ڈر رہے تھے، ایک ترجمہ یہ ہے یعنی ڈرپوک تھے، اور دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پورے گروہ میں جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے ان میں سے دو شخص نے کہا، لیکن زیادہ تر لوگ اسی پہ گئے ہیں کہ یہ پوری قومی ڈرپوک تھی۔ ان میں سے دو شخص تھے اور وہ تھے حضرت یوشع اور حضرت کالب۔ تو ان دونوں نے کہا، یہ وہ شخص تھے کہ جن کے اوپر اللہ کا انعام تھا، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں عقل اور سوجھ بوجھ اور فہم عطا فرمایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے مقابلے میں تم دروازے میں داخل ہو جاؤ، یعنی شہر کے دروازے میں، اور جب تم داخل ہو گئے تو تمہیں غلبہ حاصل ہوگا، اور اللہ کے اوپر تم بھروسہ کرو، توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو نہیں جانے والے جب تک وہ لوگ وہاں پہ ہیں، تو اور تیرا رب جا اور جا کے ان سے لڑائی کرو، ہم تو یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے، اِنَّا هَٰؤُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو اس سے بیزار ہو کر ان کی اس بات سے، یعنی
تنگ آ کر حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے دعا کی اور التجا کی، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، پروردگار میرے ہاتھ میں یا تو بس میری اپنی جان ہے یا میرا بھائی، اس کے سوا اور کسی کے اوپر میرا اختیار نہیں ہے، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو ہمارے اور فاسق لوگوں کے درمیان بس اب جدائی کر دے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، تو اب وہ سرزمین یعنی سرزمین فلسطین ان کے لیے 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی، مطلب اس میں داخلہ ان کا منع ہے، اور اس عرصے کو 40 سال کے عرصے کو تیہ کا دور کہا جاتا ہے، جو آگے فعل آیا ہے یتیہون فی الارض، اسی سے یعنی یہ سرزمین میں بھٹکتے رہیں گے، مطلب یہ کہ وہ علاقہ جو صحرائے سینا کا علاقہ ہے بہت لمبا چوڑا، اسی میں یہ بھٹکتے رہیں گے، لیکن فلسطین کی سرسبز و شاداب زمین میں یہ داخل نہیں ہونے پائیں گے 40 سال تک، چنانچہ یہ وہاں پہ بھٹکتے رہے، حتیٰ کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کا انتقال ہو گیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب وہی یوشع اور کالب انہی کے یہی 2 بچے تھے، باقی پوری قوم جو ہے ختم ہو گئی تھی پرانے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو غلام مصر سے آئے ہیں ان کے ہاتھوں سرزمین فلسطین جو فتح نہیں ہو سکتی، تو سب کے سب مر گئے، یہی 2 بچے جنہوں نے اس وقت جو ہے یہ للکارا تھا کہ چلو جہاد کرنے کے لیے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، تو وہی زندہ بچے، باقی ساری قوم ختم ہو گئی۔ اور پھر نئی نسل جو صحرا میں پروان چڑھی تھی، یہ لوگ اٹھے ہیں، ان کو لے کر انہوں نے حضرت یوشع نے جو ہے قیادت کی ہے، اور یہ لوگ انہوں نے فلسطین کو فتح کیا ہے۔ تو فرمایا کہ فاسق لوگوں کے اوپر تم ترس نہ کھاؤ، ان کے لیے کوئی اپنے دل میں رنج اور غم جو ہے محسوس نہ کرو۔ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة